ہمارے پاکستان میں اپنا ایک تعلیمی نظام موجود ہے. آپ آئی سی ایچ کے تعلیمی نظام کی بات کرتے ہیں, یہ کیا ہے؟ موجودہ جو تعلیمی نظام ہمارے پاس چل رہا ہے وہ ویسٹ کا بنایا ہوا ہے, اور یہ جو تعلیمی نظام ہے اور ہمارے نظام میں بڑا فرق ہے. مثال کے طور کے اوپر میں ایک چھوٹی سی بات آپ سے کہتا ہوں کہ موجودہ جو تعلیمی نظام ہے یہ ایک ایسا پیرامڈ ہے جو سیدھا ہے. آپ تصور کریں ایک پیرامڈ ہے جو سیدھا ہے, اور اسلامی جو تعلیمی نظام ہے اس کا پیرامڈ الٹا ہے. پیرامڈ کو آپ الٹا کر دیں اور ادھر آپ سیدھا کر دیں. اس کی میں مثال دیتا ہوں. جب آپ چھوٹے تھے اس وقت آپ کے پاس کتنے سبجیکٹس تھے؟ جب آپ اسکول میں جاتے تھے آپ کا بستہ کتنا بھاری تھا؟ کمر آپ کی ہلکی تھی مگر اس پہ بستہ بھاری تھا. اس کے بعد آپ جیسے جیسے بڑی کلاسوں میں جاتے چلے گئے آپ غور کریں کہ آپ کا بستہ ہلکا ہوتا چلا گیا, یہاں تک کہ جب آپ یونیورسٹی میں جانے لگے تو آپ صرف ایک رجسٹر لے کے جایا کرتے تھے. سارے سبجیکٹس آپ کے کم ہوتے چلے گئے, اور جب آپ پی ایچ ڈی کرتے ہیں تو کسی ایک سبجیکٹ کے بھی کسی ایک حصے کے اندر آپ پی ایچ ڈی کرتے ہیں. یہ بھی بات ہے ٹھیک. جبکہ اس کے مقابلے کے اندر اسلامی جو نظام تھا وہ کیا تھا؟ اس کا جو نظام جس کی ہم بات کرتے ہیں اور جس پر ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم حکومت کو قائل کریں کہ حکومت اس نظام کو نافذ کرے تاکہ ہم ایک بہتر لوگ پیدا کر سکیں, اس میں کیا فرق ہے؟ ہمارا نظام الٹا پیرامڈ تھا. الٹا پیرامڈ سے مراد یہ کہ جب ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو 5 سال تک دیکھیے کہ وہ اپنے گھر میں اپنے ماں باپ کے ساتھ رہے گا. اس کی اصل تربیت, اس کی اخلاقی تربیت جو گھر میں ہونی چاہیے اور گھر میں ہوتی ہے. اس کے بعد اگلی جو تربیت اس کی جاتی ہے, اگلی جو تربیت اس کی ہوتی ہے وہ ہوتی ہے اسکول میں جانے کے بعد, جب وہ سیکھتا ہے پڑھنا لکھنا. وہ کہاں سیکھتا ہے؟ اسکول کے اندر. تو کیا تعلیمات تھیں آپ کی؟ سب سے پہلی تعلیم کیا تھی؟ وہ آپ کی تعلیم قرآن کی تعلیم تھی. یعنی وہ ایک ایسی کتاب سے اپنی زندگی کا آغاز کر رہا ہے جس کتاب کو پہاڑوں نے کہا ہم اپنے اٹھانے سے قاصر ہیں, ہم نہیں اٹھا سکتے اس کتاب کو, اور پہاڑوں نے کیا کہا ہم ریزہ ریزہ ہو جائیں گے. ایک بچہ اس کو یاد کرتا تھا, حفظ کرتا تھا. جب ایک بچہ قرآن حفظ کرتا ہے اس کی 3 بڑی امپورٹنٹ چیزیں ایکٹیو ہو جاتی ہے, پاور آف ریٹینشن, پاور آف ریکال اینڈ پاور آف ریکگنیشن. یہ 3 چیزیں جب اس کی امپورٹنٹ ہو جاتی ہیں وہ بچہ ساری زندگی اپنے آپ کو اتنا اہم رکھتا ہے کہ پھر اس کی یادداشت کا سلسلہ بہت اچھا ہوتا ہے. آپ آج بھی دیکھیں اپنے معاشرے میں وہ بچے جنہوں نے حفظ کیا ہے ان کی صلاحیت اور ایک عام بچے کی صلاحیت میں بڑا فرق آپ کو نظر آئے گا. اس کے بعد یہ لڑکا آگے کی طرف ہم دیکھتے ہیں کہ بڑھتا ہے. جب یہی بچہ ہم دیکھتے ہیں کہ آگے کی طرف بڑھتا ہے تو پھر موجودہ نظام کے اندر اس کو اسکول بھیجا جاتا ہے. اسکول کے اندر کتنی دیر کا ٹائم ہے؟ صبح 8 بجے سے لے کے 1 بجے تک. کتنے اس کے اندر آپ کے پیریڈ ہیں؟ 5 سے 6. کتنی دیر کے پیریڈز ہیں؟ 40 منٹ. اور 40 منٹ کے اندر کتنی دیر ٹیچر کو آنے میں لگتے ہیں, کتنی دیر کتابیں کھولنے میں, کتنی دیر اٹینڈنس لینے میں, کتنی دیر چھپ کرنے میں. تو آپ کو نظر آئے گا کہ ہم نے مشکل سے 10 منٹ پڑھائی ہوئی جو کام کی چیزیں, اور آپ فیس بھی پوری دے رہے ہیں, اور بچے کا جو پوٹینشیل تھا وہ آپ مار رہے ہیں کہ وہ بچہ زیادہ کر سکتا تھا مگر آپ اس کو کم سکھا رہے ہیں. دیکھیے بنیادی چیز اس نے لکھنا پڑھنا جب سیکھ لیا تو اس کے بعد کی جو چیزیں آپ اس کو پڑھا رہے ہیں وہ اتنی کمزور, اتنے ہلکے طریقے سے پڑھا رہے ہیں کہ وہ بچے کی ذہنی صلاحیتیں کمزور کر رہی ہیں. نتیجہ آج آپ کا بچہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونے کے قابل 24 سال 25 سال کے اندر ہو رہا ہے, شادی کرنے کے قابل وہ 30 سال کے اندر 32 سال کے اندر ہو رہا ہے, پھر سیٹ ہونے کے بعد وہ 35 40 سال کے اندر جا کے شادی کر رہا ہے. کیا معاشرہ ہم بنا رہے ہیں؟ جبکہ اس کے مقابلے کے اندر اسلامی نظام جو تھا وہ یہ کہ بچہ پہلے شروع میں قرآن پڑھتا تھا, پھر اس کے بعد وہ دینی معاملات کو سمجھتا تھا, پڑھتا تھا, حلال حرام کے بارے میں جانتا تھا. جب یہ بنیادی چیزیں وہ سیکھ جاتا تھا, اس کے سیکھنے کے بعد پھر وہ دنیا میں آتا تھا اور دنیاوی تعلیم حاصل کرتا تھا. تو آپ یہ غور کیجئے کہ جتنے بھی ہمارے اسلامی بڑے اسکالرز ہیں جن کا ہم کہتے ہیں اسکالرز, ان تمام کی تعلیم کو اگر آپ اٹھا کے دیکھیں گے تو ہم دیکھیں گے کہ وہ جغرافیہ کے بھی ماہر تھے, ہم اس کو دیکھیں گے تو وہ سمندر کے بھی ماہر تھے, ہم ماہر نباتات بھی تھے, وہ سمندری بات بھی کرتے تھے, وہ آسمانوں کے معاملات کو بھی دیکھتے تھے, حکیم بھی ہوا کرتے تھے. غرض ایک آدمی جب نکلتا تھا وہ کئی علوم کے اوپر اس کے دسترس ہوتی تھی, اس لیے کیونکہ پھر ان کو ٹائم اتنا ملتا تھا. ہم آئی سی آئی ایچ کی طرف سے جس نظام کی بات کرتے ہیں تعلیمی نظام کی, وہ بالکل اسی انداز سے ہم نے تشکیل دی ہے جس انداز سے ہمارے سلف صالحین کا تھا, ہمارے پرانے بڑے خوارزمی کا تھا, ہمارے غزالی کا تھا اور ہمارے فارابی کا تھا. ہم وہ نظام کی بات کرتے ہیں. اس نظام کے اندر میں آپ کو بڑے اس سے وثوق سے کہتا ہوں کہ انشاءاللہ ہمارا بچہ 16 سال کی عمر میں ماسٹرز کر چکا ہوگا, اور وہ اتنا کمپیٹنٹ ہوگا کہ 17 سال کی عمر میں وہ کمانا شروع کر دے گا, اور انشاءاللہ تعالی 18 سال کی عمر میں اس کی شادی ہو جائے گی. جلدی شادی ہونے سے کتنے معاشرتی مسائل کا حل نکلے گا, کتنی معاشرتی چیزوں کا نکلے گا. اس کے اوپر وہ پوری ہماری کورس آؤٹ لائن ہے کہ ہمیں انیشل ہم بچے کو کیا پڑھائیں گے,
5 سال کے بچے کو ایڈمٹ کریں گے، 5 سال کے بعد پہلی کلاس، دوسری کلاس، تیسری سال، ہم سال کے اعتبار سے ان کو کیا کیا پڑھائیں گے، اور پھر فائنلی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ بچہ ماسٹرز کر کے، چاہے وہ انجینئرنگ کا ماسٹر ہو، چاہے وہ میڈیکل کا ماسٹر ہو، چاہے وہ آپ کا کسی بھی سبجیکٹ کے اندر ہو، بچہ 16 سال کی عمر میں پڑھ کے آئے گا، اور میں آپ کو گارنٹی سے کہتا ہوں کہ اس کا مزاج ایک ایسا مزاج ہوگا کہ وہ پورے معاشرے کے اوپر بہترین ہوگا۔ اس کے اوپر اگر آپ کہیں گے کہ ہم باقاعدہ پروگرام کریں گے تفصیلی کہ ہر سال کے اندر کون کون سے سبجیکٹس ہم رکھیں گے، تو اس کے اوپر ہم بات کریں گے۔ تو موجودہ جو تعلیمی نظام ہے اس کے اندر پڑھائی کم ہے، فیسوں کی بہتات زیادہ ہے، اور بورڈز کا چکر ایسا ہے کہ آج آپ حالت دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے بچے کس قسم کے نکل کے آ رہے ہیں۔ نافرمانی اتنی آ گئی ہے، خود سری ان بچوں میں اتنی آ گئی ہے، لڑکا لڑکیوں کا کورس ایک جیسا بنانے کی وجہ سے لڑکا لڑکی کی سوچ میں کوئی تمیز نہیں رہی ہے، لہٰذا اتنے خرابی ہیں ان کورسوں کے اندر کہ اگر یہ حالات چلتے رہے تو کسی دشمن کو آپ کے اوپر حملہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی نیوکلیر بم کی ضرورت نہیں ہے، کوئی آپ کا دشمن نہیں ہے، آپ کے یہ نوجوان ہی آپ کے دشمن ہوں گے، اور یہ چیز ہمیں نظر آ رہی ہے۔ لہٰذا اس نظام کو فوری طور پہ ختم کر کے اسلام سے متاثر شدہ اس نظام کو ضروری ہے کہ ہم نافذ کریں، ورنہ ہم بہت بڑی تباہی کی طرف جائیں گے انشاءاللہ۔ سر یہ تو آپ نے بات اچھی کر دی۔ اب اگر اسلامی نظام آ گیا، اسلامی تعلیم کا جو نظام ہے وہ آ گیا، تو ہمارے ملک میں بہت سارے اقلیت رہتے ہیں، ان کے لیے آخر کیا ہوگا پھر؟ ہاں دیکھو، میں نے کہیں بھی یہ نہیں کہا کہ ہم سب کو قرآن ہی پڑھا رہے ہیں، میں نے تو یہ کہا کہ 5 سال کی عمر تک چاہے ہندو ہو، چاہے مسلمان ہو، چاہے سکھ ہو، چاہے یہودی ہو، ہمارے ملک میں رہنے والا، ہمارے حدود میں رہنے والا، اور انشاءاللہ تعالیٰ اسلام ہماری حدود صرف پاکستان نہیں بلکہ ہندوستان نہیں، پورا ایشیا نہیں، انشاءاللہ پوری دنیا ہوگی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی یہ ساری زمین ہے، اور یہ نظام انشاءاللہ ہم پوری دنیا پہ قائم کریں گے۔ اس کے اندر جو اقلیت ہے ان کے لیے کیا ہے؟ 5 سال تک وہ بھی اپنے گھر سے باہر نہیں نکلیں گے، وہ بھی اپنے ماں باپ کی تربیت میں رہیں گے۔ 5 سال کے بعد جب وہ آئیں گے تو اپنے جس تعلیمی ادارے میں جائیں گے تو ادھر ان کو ان کی طرف سے اخلاق پڑھایا جائے گا، اور ان کو ان کا ریلیجن پڑھایا جائے گا۔ میں آپ کو کہتا ہوں دعوے سے کہ ایک بھی ریلیجن ایسا نہیں ہے جو انسانیت کے خلاف بنا ہوا ہو یا انسانیت کے خلاف بات کرتے ہو۔ Let them learn their own religion and let them learn from their own scholars۔ ان کو اپنے بڑوں سے پڑھنے دو، ان کو اپنے اسکالر سے پڑھنے دو۔ جب وہ اپنا ریلیجن کا یہ والا معاملہ ان کا کلیئر ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ، تو اگلے لیول کے اوپر جب ہم دنیاوی تعلیم کے اندر آئیں گے، اور میں آپ کو کورس آؤٹ لائن کے حساب سے دکھاؤں گا کہ 9th کلاس تک، یعنی جب بچہ 4 سال کی 5 سال کی عمر سے لے کے 9 سال کی عمر تک یہ ریلیجن اور مذہبی تعلیم کا سال ہوگا۔ اس کے اندر دنیاوی تعلیم کے ساتھ زیادہ ریلیجن کا تعلق وہ ہے۔ 10ویں سال سے جب ہم دنیاوی تعلیم کے اندر آئیں گے، اس کے اندر نان مسلم بھی برابر ہو گیا اور یہ لوگ بھی برابر ہو گئے۔ وہاں آنے کے بعد ان کا کورس اسٹڈی ایک ہو جائے گا۔ اس سے پہلے تک جو ان کی تربیت ہوگی سب اپنی جگہ پہ ہوگا، اور میں سمجھتا ہوں اس وقت سب سے زیادہ ضرورت ہے ہمیں کہ ہم کیا نام ہے، میں بڑا تعلیمی میدان میں ہوں، میں پڑھاتا ہوں، میں دیکھتا ہوں، مجھے بہت دکھ ہوتا ہے کہ ہم لوگ نان مسلمس کو بھی اسلامیات پڑھا رہے ہوتے ہیں۔ کوئی ضرورت نہیں ہے ان کو اسلامیات پڑھانے کے لیے۔ آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے یونیورسٹی کے بچے ہیں جو اسلامیات کے پیپر کے اندر مسلمانوں سے اچھا پیپر کر کے آتے ہیں، اس لیے کیونکہ وہ ایک ایز اے سبجیکٹ پڑھ رہے ہیں، ناٹ ایز ریلیجن۔ میں چاہتا ہوں کہ اس سبجیکٹ کو ایز سبجیکٹ نہ پڑھایا جائے، ایز ریلیجن پڑھایا جائے۔ اسلام کو ایز ریلیجن پڑھایا جائے، اسلام کو ایک دین پڑھایا جائے، ہندو کو ایک دین پڑھایا جائے، یہودی کو ایک دین پڑھایا جائے، عیسائی کو ایک دین پڑھایا جائے۔ کیوں؟ تاکہ ان کو معلوم ہو ہمارا دین کیا کہتا ہے اور ہم سے پرانے دین کیا تھے۔ جس دن یہ چیز ہو جائے گی اس دن آپ کو کبھی کسی کو دعوت دینے کی ضرورت نہیں ہوگی، اسلام کے اندر آؤ۔ میں دعوے سے کہتا ہوں کہ کوئی بھی کسی بھی دین کا ہوگا، جب وہ اپنا دین پڑھے گا تو وہ خود اسلام کے اندر آئے گا، کیونکہ ہر دینی کتاب کے اندر رسول اللہ کا ذکر ہے، ہر دینی کتاب کے اندر انہی چیزوں کا ذکر ہے، کیونکہ یہ کنٹینیوشن ہے، یہ کنٹینیوشن ہے۔ اس کے اوپر ہم جب ریلیجس معاملات کے اوپر کبھی آپ کا کوئی کوشچن آنسر کا سیشن ہوا تو میں وہاں بتاؤں گا، تو ان کا وہ اپنا سبجیکٹ پڑھیں گے، ہم لوگ اپنا پڑھیں گے، اور سب اپنی طرف سے تاکہ اپنی سوچ کے اوپر نکل کے آئیں انشاءاللہ۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک ہی تعلیم نظام ہوگا، اس میں تو پھر آگے چل کے مسئلہ ہوگا کہ لڑکیوں کا ایک ہی نظام، لڑکوں کا ایک نظام۔ نہیں، میں نے ہرگز یہ نہیں کہا۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ لڑکیوں کا تعلیمی نظام الگ ہوگا، لڑکوں کا الگ ہوگا۔ لڑکوں کے تعلیمی نظام میں الگ چیزیں ہیں، لڑکیوں کے تعلیمی نظام کے اندر الگ چیزیں ہیں۔ لڑکیاں تو اور بھی جلدی ماسٹرز کر لیں گی، کیونکہ بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ جو لڑکیوں کو پڑھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ مثال کے طور کے اوپر وکالت کے اندر آپ بھی ماشاءاللہ وکالت کرتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ لڑکیوں کا لڑکوں کا سلیبس ایک ہے۔ اگر میرا بس چلے تو میں لڑکیوں کی جو تعلیمی نصاب ہے اس کو بجائے 5 سال کے کرنے کے، میں 2 سال میں لڑکی کو وکیل بنا کے اس کو ڈگری دلوا دیں ہم،
آپ کی 5 سال اور لڑکیاں 2 سال. اچھا پوچھے کیوں؟ کیوں کیسے؟ کیونکہ ہم لڑکیوں کو وہ سبجیکٹ نہیں پڑھائیں گے جس میں ان کو بات نہیں کرنی. صحیح. مثلا کرمنل کے سبجیکٹس ہم ان کو پڑھانے کی ضرورت نہیں ہے. مثلا ہم ان کو وہ ایسے سبجیکٹس پڑھائیں گے جن میں ہم نے ان سے بات کرنی ہے. ان کو آپ فیملی لا پورا لڑکیوں کو دے دیں نا. صحیح. فیملی کو دے دیں. خواتین کے جو لاز ہیں آپ ان کو وہ پڑھائیں. مردوں سے ریلیٹڈ ان کا قانون ان کو پڑھائیں نہیں. دیکھیں ایک خاتون ہے, آپ اس کے سامنے مرڈر کا ٹرائل چلا رہے ہیں, اور کتنی دفعہ ایسا واقعہ پیش نہیں ہوئے کہ ہماری خاتون جج نے ہمارے کیسز کو آگے پیچھے کر دیا پریشر میں آ کے. آپ تو ماشاء اللہ گواہ بھی ہیں, دیکھ چکے ہیں. بھائی جن کیسز کے اندر خواتین فیصلہ نہیں کر سکتی ہیں اور ان کا وہ اتنا بولڈ اسٹیپ نہیں لے سکتی, ان کو وہ سبجیکٹس ہی نہ پڑھائیں. جب آپ ان کو وہ سبجیکٹس ہی نہیں پڑھائیں گے تو آٹومیٹکلی ان کا کورس ڈفرینٹ ہوگا اور مردوں کا کورس ڈفرینٹ ہوگا. ہمارے نظام کے اندر جب ہم یہ پڑھائیں گے تو اس کے اندر الگ کریں گے. مثال کے طور کے اوپر انجینئرنگ کے کورسز ہیں, تو انجینئرنگ کے بہت ساری انجینئرنگ کے کورسز ایسے ہیں جو ہم مردوں کو پڑھائیں گے, عورتوں کو نہیں پڑھائیں گے. مثلا ٹیکسٹائل کی ساری کلاس, اس کے اندر آپ ایڈمیشن دیں ہی نہیں مردوں کو, صرف ٹیکسٹائل کے اندر لڑکیوں کو رکھ دیں. اگر صرف ٹیکسٹائل میں لڑکیاں ہوں گی تو ان کی ڈیزائننگ اور ان کے اندر صلاحیت ہوگی, مرد اس کے اندر کمپیٹ ہی نہیں کرے گا. یہ بڑی اچھی بات آپ کر رہے ہیں. ایک اور بات بھی ہے, جو لڑکیاں آ کے میڈیکل کر رہی ہیں کہ بھائی ہم ڈاکٹر بننے ہیں, اور بہت سارے ایسی پرسنٹ تقریباً 80% ایسی خواتین ہیں, عورتیں ہیں پریکٹس نہیں کرتی, جو پریکٹس نہیں کرتی. اب میڈیکل کے اندر بھی ان کا کورس جو 5 سال کا ہے ہم عورتوں کو 3 سال کا کر سکتے ہیں. عورتوں سے ریلیٹڈ کورسز ہم ان کو سمجھا سکتے ہیں, پڑھا سکتے ہیں, عورتوں کی فزیولوجی, عورتوں کا معاملات, اور اس سائڈ کے اوپر صرف یہ آ جائیں. مجھے پتا ہے کیا کام ہے ایک مرد کا کہ وہ گائناکالوجسٹ بن رہا ہے. نہیں بنے گا. ہمارے معاشرے میں تو اس سسٹم میں تو بن رہا ہے, مرد بھی گائناکالوجی کر رہا ہے, وہ بھی کر رہا ہے. بھائی دونوں کو آپ سیپریٹ کر دو نا. عورتوں کو آپ بالکل اس کام کے لیے لے جاؤ, مردوں کو اس کام کے لیے لے جاؤ. عورتوں کو سول انجینئر بنانے کا کیا مقصد ہے کہ وہ سڑکوں پہ جا کے وہ کریں, وہ سیٹ بھی لیتی ہیں اور سیٹ بھی ضائع کرتی ہیں. لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم تھوڑا سا اپنی عقل استعمال کریں, عورتوں کو ان کی مرضی کے ٹاپک پڑھائیں, مردوں کو ان کے لیے پڑھائیں, تو ایک بہتر معاشرہ قائم ہو سکتا ہے. اسی طریقے سے اسی طرح ایم بی اے میں کہ مارکیٹنگ کے کون سے مارکیٹنگ کے سبجیکٹس ایسے ہیں جو ہم مردوں کو کرائیں اور کون سے عورتوں کو کرائیں. اب میں آپ کو مرد کو میں مارکیٹنگ کا سبجیکٹ پڑھا رہا ہوں کہ وہ ٹیلی مارکیٹنگ کر رہے ہیں. بھائی آپ مرد ہو, اللہ نے آپ کو مضبوط بنایا, آپ دھوپ میں جا کے گھوم پھر سکتے ہو, تو آپ کی مارکیٹنگ ٹھیک ہے. مگر ایک عورت کو میں ٹیلی جو ہے وہ فزیکل مارکیٹنگ کے لیے کر رہا ہوں, میں اس عورت کے ساتھ زیادتی کر رہا ہوں. اس کو ٹیلی مارکیٹنگ سکھا دیجیے, اس سے کمپیوٹر کے اوپر کام لیجیے. جو ہم باہر سے کام دیتے ہیں لڑکیوں کو, وہ والا کام جو لڑکیوں کا ہے وہ آپ اس طرح سے کروائیں. تو بہت ساری چیزیں ہم ٹھیک کر سکتے ہیں کلیم اللہ صاحب, بہت سی چیزیں ٹھیک کر سکتے ہیں, اور ہمیں ضرورت ہے کہ ہم ایک بہتر معاشرے کے طور پر بنائیں, ورنہ ہم بہت نقصان کی طرف جائیں گے. انشاءاللہ آپ کی امیدیں تو بہت اچھی ہیں, انشاءاللہ امید ہے کہ ایسا ہو.